مفتی سے پوچھو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یا ان کی جو بیویاں تھیں وہ جب اونٹ پہ بیٹھا کرتی تھیں تو دونوں ٹانگیں ایک طرف کر کے بیٹھتی تھیں یا ایک ٹانگ ادھر کر کے ایک ادھر؟ وہ جو ڈولی رکھنے والی بات ہے نا، وہ تو چند ایک جو امیر لوگ تھے وہ بےچارے وہ ہودج بنا سکتے تھے، عام عورتیں تو اس طرح ہی بیٹھتی تھی۔ صحیح بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، نبی علیہ السلام جب غزوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے اور اپنے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ صفیہ کو بٹھایا ہوا تھا، ہودج نہیں تھا، اونٹ پہ ڈائریکٹ بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے بٹھایا تھا۔ تو پیچھے جب کوئی عورت بیٹھی ہوگی اونٹ پہ تو دونوں ٹانگیں ایک طرف کر کے تو آپ جس مرضی کو بٹھائیں وہ جا کے نیچے گرے گا جب اونٹ چلے گا، وہ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اونٹ کی انہوں نے کوہان کے اوپر ایک وہ لکڑی سی رکھی ہوتی ہے، اس پہ وہ اگلا بندہ پکڑ کے بیٹھتا ہے اور جو پیچھے والا ہے اس کو پیچھے پکڑ کے بیٹھتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اپنے پیچھے بٹھایا تھا۔ لہذا مفتی صاحب رجوع کریں، نبی علیہ السلام نے جو اس زمانے کی جو موٹر بائک تھی نا، اس پہ ایک ٹانگ ادھر کر کے اور ایک ٹانگ ادھر کر کے اپنی بیوی سیدہ صفیہ کو بٹھایا۔ لیکن ان لوگوں کا کیا حدیثوں سے لینا دینا؟ یہ تو پڑھتے ہیں اپنے بزرگوں کی کتابیں۔ رہا مسئلہ کہ خواتین کا بائک پہ مردوں کی طرح بیٹھنا، اس پہ جو دلائل دیے جاتے ہیں نا، وہ حضرت فلانی صحابیہ اونٹ پہ بیٹھی تھیں اور گھوڑے پہ بیٹھی تھی، تو کیا گھوڑے اور اونٹ پہ اس طرح بیٹھنا ممکن ہے جس طرح عورتیں ہمارے ہاں کراچی میں بیٹھتی ہیں، نارمل جو عام خواتین بیٹھتی ہیں؟ بھائی گھوڑے میں خواتین دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بائک پہ بیٹھتی ہیں نا۔ گھوڑا تو اس زمانے کی سواری تھی، کہیں بھی سفر کرنا ہوتا گھوڑے پہ یا اونٹ پہ، اس میں اس طرح بیٹھنے کا آپشن ہی نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ آپ مثالیں دے رہے ہیں گھوڑے اور اونٹ کی، جبکہ بائکوں پہ تو شہری عورتیں ہمیشہ سے ایسے بیٹھتی آئی ہیں کہ دونوں پاؤں ایک طرف۔ یہ حیا کے زیادہ قریب ہے، اس پہ قرآن و سنت سے حوالوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ کہیں قرآن حدیث سے دکھاؤ موٹر سائیکل پہ اس طرح بیٹھنا حیا کے خلاف ہے؟ موٹر سائیکل تھی نہیں تو کہاں سے دکھائیں گے قرآن و حدیث سے؟ آپ موٹر سائیکل کا حوالہ دو نبی کے دور میں، بائک پہ صحابیات ایک پاؤں ادھر رکھ کے بیٹھا کرتی تھی، تو پھر ہم مانیں گے بخاری۔ آپ حوالہ اونٹ کا اور گھوڑے کا دے رہے ہو، تو اس پہ تو ممکن ہی نہیں ہے اس طرح سے بیٹھنا۔ اور اس میں بھی بہت ساری روایات ملتی ہیں جس میں ہودج میں بیٹھی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب اس طرح بیٹھنا ممکن تھا تو ہودج میں کیوں بیٹھی؟ ظاہر ہے حیا کی وجہ سے بیٹھی نا۔ تو اس طرح بھی بیٹھی ہیں ضرورت کے وقت، اس طرح بھی بیٹھی ہیں، دونوں طرح سے بیٹھی ہیں، لیکن اس میں تو اس طرح بیٹھنا ممکن نہیں تھا۔ تو حیا کے لیے جو ہے نا، حیا کس چیز میں حیا زیادہ ہے، یہ حس سے پتہ چلتا ہے، حسی چیز ہے، اس کو 2 اور 2 4 کی طرح لفظوں میں ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا۔ اب کوئی خاتون کلابازیاں کھا رہی ہیں مردوں کے سامنے، صحیح ہے نا، وہ جمناسٹک کی کلابازیاں کھا رہی ہیں، پردے میں ہے پراپر، حیا کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ آپ قرآن و حدیث سے ثابت کر سکتے ہو کہ یہ حیا کے خلاف ہے؟ اس کا تعلق ہے ذوق سے، جو بھی دیکھے گا بولے گا بھائی یہ مردوں کے بیچ میں خاتون کا اس طرح کرنا ٹھیک نہیں، حالانکہ پراپر ڈریس میں ہے وہ۔ اس پہ آپ قرآن و حدیث سے حوالے دو گے۔ ادب ایسی چیز ہے جس کا عرف سے تعلق ہے، حیا ایسی چیز ہے جس کا عرف سے تعلق ہے۔ آپ گاؤں دیہات کی خواتین کی اگر مثال دیتے ہیں کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھتی ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں کراچی میں شہری یہاں پر اب تک خواتین میں جو 99.9% رواج ہے بائک پہ بیٹھنے کا، وہ کیا ہے؟ دونوں پاؤں ایک طرف کر کے۔ حالانکہ اس میں خواتین کمفرٹ زیادہ ہے کہ ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر، لیکن اب تک کیوں بیٹھتی رہی ہیں اس طرح؟ اس لیے کہ حیا اس میں زیادہ ہے۔ یہ حصی چیز ہے، اس کے لیے خواتین کو نہ بخاری کا حوالہ چاہیے نہ مسلم کا حوالہ چاہیے۔ کراچی میں، لاہور میں، KPK میں تو بہت ہی زیادہ حیا کا خیال کیا جاتا ہے، تو وہاں تو میرا خیال ہے تصور نہیں ہے کہ کوئی خاتون اس طرح بیٹھے کہ بائک پہ ایک پاؤں اس طرف ہو اور ایک پاؤں اس طرف۔ تو جس کلچر میں حیا کا جتنا زیادہ غلبہ ہے، اس کلچر میں یہی طریقہ رائج ہے کہ دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھیں۔